معزز سامعین، آپ سب کی خدمت میں یسوع المسیح کے قدوس نام میں سلام ہو۔ اس وقت میں توبہ کے حوالے سے چند اہم باتیں پیش کیا چاہتا ہوں۔ لفظ توبہ کے معنی ہے کسی شخص کا دل بدل جائے، اس کا ذہن، خیالات اور سوچیں بدل جائیں۔ روحانی معنوں میں توبہ تائب دلی کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص خدا قدوس کی طرف رجوع لائے اور اسے گناہوں کا احساس ہو، وہ گناہوں کا اقرار کرے اور گناہوں کو ترک بھی کرے۔ گویا علم الہیات کی روشنی میں حقیقی توبہ کے 3 درجے بنتے ہیں۔ نمبر 1 احساس گناہ، نمبر 2 اقرار گناہ، نمبر 3 ترک گناہ۔ بائبل مقدس کی قدامت کے تناظر میں اور تاریخ عالم میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بادشاہوں نے، انبیاء اور عام لوگوں نے بھی توبہ کی ہے۔ مثال کے طور پر اخیب ایک شریر بادشاہ تھا، بد کردار اور خدا سے دور تھا، اور اس شخص پر خدا کا غضب آنے والا تھا۔ جب اسے یہ خبر ملی کہ خدا قدوس رب العالمین مجھ سے ناراض ہے، تو اس بادشاہ اخیب نے ٹاٹ اوڑھ لیا، خاک میں بیٹھ گیا، اپنے سر پر خاک ڈالی اور اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور خدا قدوس کی بارگاہوں میں توبہ کیا اور تائب دل ہو کر گناہ کو ترک کر دیا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ بادشاہ نے بھی اپنے گناہوں کا اقرار کیا، اور خدا جو رحیم و کریم ہے اس نے رحم کر کے ایک شخص کے گناہ معاف کر دیے۔ داؤد نبی ایک بادشاہ بھی ہوا ہے، جب وہ گمراہ ہوا، اس سے خطا ہوئی ہے، تو اس نے بھی اپنی خطا کا اقرار کیا ہے۔ اگرچہ وہ ایک عظیم شخص تھا، بادشاہ بھی تھا، موسیقار بھی تھا، شاعر بھی تھا اور نبی بھی تھا، جب اس سے خطا ہوئی اس نے اقرار کیا تو خدا قدوس نے رحم کر کے اسے معاف کر دیا۔ نینوا شہر جو عراق میں موجودہ الموصل ہے، اس شہر میں 1,20,000 لوگ موجود تھے، وہ سب بد کردار تھے، اور جب یونا نبی نے منادی کی کہ خدا قدوس اس نینوا شہر کو برباد کر دے گا، تو کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ سب انسانوں نے روزے رکھ لیے، ٹاٹ اوڑھ لیے، بادشاہ نے بھی، عمرہ اور وزراء نے بھی ٹاٹ اوڑھ لیا، جانوروں نے بھی کچھ نہ کھایا اور نہ چکھا، سب نے توبہ کی اور خدا قدوس نے معاف کر دیا۔ خدا ایسا رحیم و کریم خدا ہے کہ جب کوئی شخص بھی تائب دل ہو کر توبہ کرتا ہے، خدا اسے معاف کرتا ہے۔ میری دعا ہے کہ روح القدس آپ کو قائل کرے اور آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ابدی زندگی سے ہمکنار ہوں۔ آمین۔